اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فضائل سورہ واقعہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث نمبر 1، بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہو گیا۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورۃ الواقعہ تونگری کی سورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور ویلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کہ یہ تونگری اور مالداری کی سورت ہے۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔